باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ہر قسم کا کھانا جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال ہے، سوائے اس چیز کے جس کو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ آپ لوگ خود کو ملت ابراہیم ہونے کے بارے میں کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اور ہم جو بنی اسرائیل ہیں ہم بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ملت ابراہیم ہیں اور آپ لوگ ملت ابراہیم نہیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ ہر وہ کھانے کی چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں اور حلال ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ بھی کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں حضرات بھی اونٹ کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ دونوں چیزیں بڑی پسند تھیں، بڑی مرغوب تھیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو عرق النساء یہ ایک درد ہوتا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ عرق یہ راگ یا پٹھے کو کہتے ہیں، اور نساء اس پٹھے کا نام ہے۔ یہ کولے سے شروع ہو کر ران سے گزرتا ہوا پاؤں کے انگوٹھے تک جاتا ہے، اور اسی کو ہماری زبان میں لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں اور رینگڑ کا درد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ درد ہوتا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے شفا بخش دیں تو میں اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو ان کو اونٹ کا گوشت پسند تھا اور اونٹنی کا دودھ پسند تھا، سب سے زیادہ اس کو شوق سے استعمال فرماتے تھے، اس لیے اپنی نظر پوری کرنے کی غرض سے ان دونوں چیزوں کا ترک فرما دیا۔ اور پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، پہلی شریعتوں میں نظر کے ذریعے سے کسی جائز چیز کو اپنے اوپر منع کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس امت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ سورہ تحریم میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک گھر سے شہد استعمال فرمایا، اور دوسری کچھ ازواج مطہرات نے آپس میں پروگرام بنا کر آپ کو کچھ ایک دو بات کہی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو میرا اس گھر میں کچھ زیادہ وقت ٹھہرنا اچھا نہیں لگا،
اس لیے ان کی دلداری کے طور پر کہہ دیا کہ آئندہ میں شہد پیا ہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے سورت اتاری جس میں یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے پیغمبر جو چیز آپ کے لیے اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ اور چونکہ آپ نے نظر مان لی ہے، قسم اٹھا لی ہے، تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی قسموں سے نکلنا، نظر کو ختم کرنا یہ تمہارے ذمہ ضروری ہے، اور اس کا کفارہ دے کر آپ شہد استعمال کرتے رہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک غلام آزاد کیا اور بعد میں بھی شہد کا استعمال جاری رکھا۔ اور یمین کا، قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ ایک ہی ہوتا ہے، نظر بھی در حقیقت قسم ہی ہوتی ہے، اور اس میں 3 چیزوں میں اختیار ہے، چاہے غلام آزاد کر دیں، آج کل وہ تو ہوتے نہیں ہیں، پھر 2 چیزیں باقی بچتی ہیں، 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا پھر 10 آدمیوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیں۔ اور اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے۔ اگر 2 دن کے روزے یا 1 دن کا روزہ رکھ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی طرف سے اس کو اتنا رزق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے پر یا کپڑا پہنانے پر قادر ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ روزوں والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اب کھانا کھلانا ہی ضروری ہے یا کپڑا پہنانا ہی ضروری ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کیا، کفارہ ادا کیا اور شہد کا استعمال جاری رکھا۔ کسی بھی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا اس امت کے لیے منع ہے۔ ہاں البتہ کسی جائز چیز کو، مباح چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا نظر کے ذریعے سے، یہ ہمارے لیے بھی درست ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے یا نظر مانتا ہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، تو نفل پڑھنا جائز ہے، مباح ہے، ضروری نہیں ہے، اگر نہ پڑھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ کام ہو گیا تو اب بطور نظر کے 10 روزے اس کے ذمہ واجب، 10 نفل اس کے ذمہ واجب ہو گئے، ان نفلوں کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی روزوں کی منت مانتا ہے، حج کی منت مانتا ہے، نفلی حج تھا، حج اپنا فرض ادا کر چکا ہے، یا عمرے کی منت مانتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، اگر ہم ان کو نہ بھی کریں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نظر اور منت کے ذریعے سے اس کو اپنے اوپر واجب کر لینا جائز ہے۔ جیسے ہمارے لیے واجب کر لینا جائز تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور پہلی شریعتوں میں حرام کر لینا بھی جائز تھا۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے احکام صادر فرما دیتے ہیں، وہ مالک ہیں، ان کو حق حاصل ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا اور اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے، یہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اول تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یہ ویسے ہی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اور پھر اس کا تعلق نظر کے ساتھ ہے جو صرف ان کی شخصیت کے ساتھ ہے، دوسروں کے لیے انہوں نے بھی اس کو منع قرار نہیں دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہاری تورات میں اس کا حکم مذکور بھی نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اور اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ۔ چنانچہ تورات لائے، آپ فرما دیجئے کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، کہ لے آؤ تورات کو، فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اور جب اس کو پڑھا تو اس میں ایسا کوئی حکم بھی مذکور نہیں تھا۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اس سب کے بعد
بھی جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے تو یہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، چنانچہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل سیدھا درست اور صاف راستہ ہے۔ ما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہی صحیح راستہ ہے، ہم بھی اسی پر کاربند ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اسی طریقے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔